السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو 2 دن میں نے ذرا شارٹ ایپیسوڈ دیے، مجھے خود بھی نہیں مچاس آئی، ٹھیک ہے؟ تو میں آج لے کر آ چکی ہوں 40+ منٹس کی لمبی اور پیاری ترین ایپیسوڈ، یعنی جو آپ لوگوں نے سوچی بھی نہیں ہوگی وہ ہونے والا ہے۔ اور دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے کیونکہ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے۔ تو جلدی سے چلتی ہوں میں آپ کو لے کر روح داغ کی ایپیسوڈ نمبر 20، ناول بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ کون آیا ہے؟ جہانگیر کو ان کی نیند سے جگایا گیا، تبھی وہ اٹھتے شدید برہم ہوئے۔ دیشا میم آئی ہیں۔ جہانگیر کا سنتے ہی موڈ بگڑا، نیند بھی تباہ ہو گئی، ورنہ اس کی شکل نہ دیکھتے اور واپس سو جاتے۔ ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے اپنے شب خوابی کے ٹراؤزر شرٹ پر اس کا گاؤن پہنا اور اٹھ کر کمرے سے نکلے۔ وہ لاؤنج میں ہی کھڑی آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ عقب سے ناراض و خفا آواز سنائی دی تو دیشا پلٹی اور آنکھوں میں انگارے لیے ٹھیک جہانگیر الدین کے روبرو آن رکی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مانیہ کی ایسے منہ اٹھا کر کہیں بھی شادی کر دینے کی؟ میری بیٹی ہے وہ، سنا تم نے؟ کس نے حق دیا تمہیں یہ بولو الدین؟ وہ متنفر ہوتی باقاعدہ چیخی، جبکہ جہانگیر اس کی ناراضگی پر جواباً زہر ہند ہنسے۔ میری اولاد ہے وہ، اس کی رگوں سے تم نہ میرا خون نکال سکتی ہو نہ دل سے پیار۔ بہت کوششیں کرنے کے باوجود دیشا کریزی، وہ میری بیٹی اب بھی تم سے زیادہ ہے۔ اور رہی بات اس کی شادی کی، اب تو شکر وہ تم پر نہیں گئی، دوسرا اسے اس کی روح کا ساتھی ملا جس کے لیے تم تاعمر بھٹکتی ہی رہ گئی۔ لہٰذا اگر تم نے مانیہ کی زندگی میں زہر یا بے سکونی گولی تو میں تمہیں اس کی مرتے دم تک صورت دیکھنے نہیں دوں گا۔ حق جمانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جہانگیر الدین نے بہت قہر برے الفاظ میں دیشا کو اس کی ویلیو سمجھائی کہ وہ ایک ناکام عورت ہے۔ دیشا ایسی تضحیق کیسے سہتی؟ اس کا مزاج تھا ہی ضدی، جب تک وہ اپنی مرضی کا سکھ پا نہ لیتی تھی سکون نہ ملتا۔ گو ٹو ہیل! کس سے شادی ہوئی ہے؟ ایڈریس چاہیے مجھے۔ دیشا کے غصہ ضبط کرنے پر جہانگیر منہ پھیر گئے۔ جا کر ڈھونڈ لو خود ہی، نہیں دے رہا کوئی پتہ، در در بھٹکتی رہو ہمیشہ کی طرح۔ آئندہ میری نیند غارت کرنے مت آنا، تمہیں برداشت کرنا جیرن ہے اب میری آنکھوں کے لیے بھی۔ جا سکتی ہو تم۔ وہ حانت بخشتے سخت غصے سے وہاں سے گئے تو دیشا نے اپنے عتاب کو یوں دبایا کہ آنکھیں پتھریلی اور رنگت سفید پڑنے لگی۔ وہ واپس تو لوٹ آئی، پر تب تک میکائل بھی میڈیسن لیے سونے لیٹ گئے تھے۔ اب مانیہ کا پتہ وہ میکائل سے ہی اگلوا سکتی تھی۔ میکائل بات سنو، مانیہ کی کس سے شادی ہوئی یہ تو بتا دو جان۔ وہ اس کے پہلو میں ہی آ کر بیٹھی میکائل کے سینے پر ہاتھ سے ہلانے لگی۔ ڈاکٹر ہیرت قریشی نو کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائے تو دیشا نے جھک کر میکائل کا ماتھا چوما، جس سے انہوں نے ناگواریت سے برداشت کیا، اور خود وہ آنکھوں میں شعلے بھرے اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ صبح صبح جا کر تماشا کرنے کا پورا پلان بناتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ ایک اور رات بیت گئی اور سحر کی نیلگوں روشنی ضمیر کی سرزمین پر سے لائی کے عشق بنانے اتر آئی۔ موسم ہر گزرتے پل کے ساتھ سہانا ہوتا جا رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ موسم کی ادائیں حشر برپا کرنے کا موجب بنتی دکھائی دے رہی تھی، اور ایسے میں من پسند روحوں کا ساتھ موسم کو چار چاند لگانے لگا تھا۔ فجر کی اذانیں بلند ہو کر مدھم ہو چکی تھی۔ نو کی نیند ٹوٹ چکی تھی اور وہ فجر کی ادائیگی کے بعد ذرا جم جانے کو ٹریک سوٹ پہنے کاؤچ پر بیٹھا، شوز کی لیسز لگاتے نظریں نامہ کے سوئے پرسکون وجود پر ڈالے مسکرا دیا۔ میرے کمرے کو تمہاری موجودگی نے سجا دیا ہے نامہ، یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے، کاش میں بنا بوکھلائے اور پاگل ہوئے تمہیں بتا سکتا۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد اٹھا اور جا کر ڈریسنگ میز کے سامنے رک کر پرفیوم کھولتے رکا۔ گردن گمائی تو وہ کسمسا رہی تھی۔ شاید روم کی لائٹ اسے بے چین کرنے کا موجب تھی، اور نو نے تبھی آن کی تاکہ وہ اٹھے اور نماز پڑھ لے۔ نامہ جھاگ جاؤ! وہ اسے دھیرے سے پکارا تو نامہ نے فوراً سے آنکھیں اس نرم سی نیند کی تہہ پر دستک دیتی پکار پر کھولی۔ وہ آپ اٹھ گئے، فجر نکل تو نہیں گئی میری؟ وہ جلدی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں بابا کا ریمائنڈر میسج دیکھتے نامہ کی آنکھیں مسکرا دی، اور نو اس کی مسکراہٹ ہی دیکھ رہا تھا، فوراً سے پاس بیٹھا۔ نیند اچھے سے آئی میرے بستر پر؟ وہ شدید خوشی سے نامہ کو دیکھ رہا تھا جو سوئی سوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بہت پر افسوس بھی ہوا کہ آپ کو کاؤچ پر سلایا۔ وہ آپ کا پیر، وہ درد میں تو نہیں؟ آپ اسے ایک بار میڈیکلی ایگزامن کروا لیجیے گا کیونکہ کٹ ڈیپ تھا۔
वैसे अपनी फिक्र में देखकर पागल ही तो हो रहा था। फौरन से नामा का हाथ पकड़कर अपने हाथों में दबाया। करवा लूंगा, ये बताओ कितनी अच्छी नींद आई, तफसीली बताया करो नामा सुल्तान। नामा ने बदहवास होते नूर के हाथों को देखा, फिर नजर उठाकर आंखों को। इतनी कि मैं करवट भी बदल नहीं सकी, कि मेरी पुरसकून नींद का सबूत है। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो काफी वक्त है हॉस्पिटल के लिए। तफसील बताए वो रुक जाती, ये चाहता था, पर सवाल करके नूर को अफसुर्दा कर गई। जिम जा रहा हूँ, आधे घंटे तक आ जाऊंगा। तुम बताओ एक और बात, मेरे साथ रहना कंफर्टेबल है? तुम मेरे साथ शिफ्ट हो रही हो हमेशा के लिए? वो इसी बात पर अटका था कि नामा को इस तरफ सा गिरने लगा। कभी कभी बाबा के पास रह लूं, वो हुक्म देना कल ही तर कर गई। उसका इजाजत मांगना ही मोहब्बत थी। ये नू का दिल गुदगुदा गया। बिल्कुल खुशी खुशी, तुमने ये इजाजत ली, मुझसे स्पेशल फील हुआ नामा। उठ जाओ, नमाज निकल रही है। वो हाथ बढ़ाकर नामा के रुखसार छू गया तो वो मबहूत सी हुई। फिर सर हिलाया, उठकर बकिया अपनी सजावट करने लगा तो नामा ने फिर इजाजत लेने का सोचा। मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे नू? बाबा ने खुद नाश्ता बनाया है हमारे लिए। क्या आपके पास हॉस्पिटल से पहले टाइम है? वैसे मुखातिब करे बोली जिस बंदे बशर का सारा ध्यान ही इसी पुकार पर अटका था। उफ मोहतरम का सजते सजते पलट कर इनकार करते करते हाँ करना। एक कंडीशन है, हाथ पकड़ने की इजाजत होगी मुझे। वो मुस्कुराहट को खुद में ही छुपाए जरा पास आकर रुका। ब्रेकफास्ट करते हुए भी उफ इस सादगी पर मर ही जाएं। ब्रेकफास्ट करते, चलते फिरते, सांस लेते, जीते जी हर लम्हा। वो जो दम साधे बैठी नू के चेहरे को तक रही थी, एकदम से उसके रुखसारों में सुर्खियां गुली। वो गर्दन घुमाकर चेहरा फेर छुपा गई। ऐसे ब्लश करने को इजाजत समझो या कुछ बोलो की भी नामा सुल्तान? वो लिहाफ परे करती उठकर बैठी तो नजर बहुत सॉफ्ट फुटवेयर्स पर गई। इतना सॉफ्ट तो नामा ने कभी ब्लैंकेट भी यूज नहीं किया था। नामा ने उसको फिर चेहरा पीछे करते देखा। इस ब्लश चेहरे की खैर मांगी गई। इन हेजल आंखों की तरफ से जो अहमियत का एक लम्हा भी पाकर बाहर नजर आता। फुटवेयर्स के लिए थैंक यू। नामा ने मुस्कुराकर जूते पहने और उठी। 5:30 बज चुके थे। नो अभी जिम निकल रहा था। आधे घंटे बाद वापस आकर वो हॉस्पिटल के लिए रेडी होता था। और आज तो फुल अयाशी थी। ड्राइवर साहिबा पास थी। मेरी हसरत को भी कोई सुख अनायत करो। वो नासमझी से उसे देखने लगी, फिर याद आया वो कोई बात भूलता नहीं है। अभी भी इजाजत के लिए आंखें सवाली बनी नामा पर जमी थी। हाथों में हाथ डालकर रहना अच्छा नहीं लगता, पर आपको इजाजत दे रही हूँ थोड़ी सी। वो अपने बाल कान के पीछे अटकाती सर नीचे किए खड़ी थी और नूह के बिल्कुल बराबर पहुंच रही थी। इतनी कि वो अपनी बीवी को अपने जैसे कद का पाकर भी एक्स्ट्रा खुश था। थोड़ी सी, इसे एक्सप्लेन करो। वो फिर पुकार बैठा कि उसे देखकर बात करे, बात बढ़ाए। सबके सामने नहीं, बस जब आप और मैं हूँ। मुझे तो नजर नहीं लगी कि पर आपके हाथ का मेरे हाथ में होना दुनिया के लिए तवज्जो तलब बनते देर नहीं लगाएगा। नजर लग गई तो मैं क्या करूंगी? नू ने बस उसका पहला ही जुमला सुना, बाकी तो कुछ सुना ही ना दिया। नू ने हाथ बढ़ाकर नामा के उठे बिखरे बालों पर इसी मसरूर कैफियत में हथेली फेरते उनको सहलाया। तो तुम बताऊंगा जब नजर लगी। तुम नमाज पढ़कर बाहर जाकर घूम फिर सकती हो। बाबा इस वक्त लॉन के बहुत सारे पौधों को पानी देते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उनको वक्त दे सकती हो, वरना मैं उनसे उनकी अनाया की खुशबू छीनने पर मजबूर हो जाऊंगा। कल भी नामा पूछना चाहती थी, पर दिमाग से निकल गया। पर आज वो शदीद ख्वाहिश लिए से देखती मुस्कुराई। आप वो खुशबू कैसे छीनते हैं? मामा थी ना वो आपकी? नामा के दोनों सवाल बहुत हसीन थे। हाँ मामा, बिल्कुल तुम्हारी तरह लंबी दुबली भूरी आंखों, लंबे बालों वाली, हल्के गंदमी रंग वाली हसीना। तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगा उनकी। बस शक्ल अलग कह सकते हैं, बाकी अगर तुम पलट कर खड़ी हो ना तो वही लगती हो। बाबा बहुत ज़्यादा फेयर थे, पर मामा का फेस कम्प्लेक्शन थोड़ा साउथ इंडियन था। तभी मुझे एक मिक्सी फेयर सा कम्प्लेक्शन मिला। ज़्यादा बाबा पर गया, पर वल्लाह आदतें और गुस्सा मामा वाला है। हम मौसूफ अपनी खजाने जैसी दुनिया खोले बैठे मुस्कुराए तो नामा की आंखों ने इस मुस्कुराहट को ताउम्र इन होंठों पर सजा रहने की दुआ दी थी। बाबा को लगता है जब उन्होंने 20 साल पहले दिशा से शादी की, उनसे अनाया की खुशबू खो गई। उनकी खुशबू अब सिर्फ मुझ में बसी हुई है, उनके बकौल। और मैं धमकी देकर उन्हें कभी कभी तंग करता हूँ। नूह की सारी बातें सुने नामा का इत्मीनान जिससे बहुत ज्यादा बढ़ा। वो बातों ही बातों में से बता गया कि वो नामा के हल्के गंदमी रंग से लेकर हर सलाहियत को सराह रहा है। वो इतराने लगी,
من ہی من میں مسکرائی کہ نو نے اسے خوبصورت کہنے سے پہلے اس کا احساس دلایا ہے۔ آپ اپنے بابا سے اس خوشبو کو مت چھینا کریں، مذاق میں بھی نہیں۔ میرے بابا نے مجھے تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے ماما کی ہر تصویر، ہر چیز جلا دی، پر ایک اسکارف چھپا لیا۔ وہ بھلے بے وفا ہوں، میرے بابا آج بھی ان کی خوشبو سے چھپ چھپ کر وفا نبھا رہے ہیں اور دل کے مریض بن گئے۔ عورتیں اللہ کی بنائی بہت حسین مخلوق ہیں، پر انہی کے بھیانک روپ سے زمین کام جاتی ہے۔ وہ روانی میں اپنی ماں کا ذکر کر بیٹھی۔ بہت سا قلق، دکھ اور محرومی کا جذبہ تھا نامہ کے ایک ایک حرف میں۔ تمہاری ماما کو ایک دن اپنے کیے ظلم کا احساس ضرور ہوگا۔ جو زندگی سے چلا جاتا ہے اس کے لیے خوش یا دکھی ہونا چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ ہم دوسرا سانس بھی نہ لے پائیں۔ اور اس کو دیکھتی اپنے دل کی بات کہہ بیٹھنے پر جو بے چین تھی، اس بے چینی کو نوح کے دونوں ہاتھوں کے لمس نے دور کیا، جو نامہ کے ہاتھوں کو تھام چکے تھے، دباؤ بخش رہے تھے۔ ٹھنڈک جو دل تک گئی، حدت جو جسم و جاں سے لپٹ گئی، میں ان کو یاد بھی نہیں کرتی۔ نامہ نے یقین دلایا، اور ایسا کیسے ہوتا؟ وہ اس کے دل بہلانے کا مان نہ رکھتا۔ یاد کرنے اور یاد آنے میں فرق ہوتا ہے، میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں تمہاری نماز لیٹ کروا رہا ہوں، سورج بس نکلنے والا ہے، پڑھو ورنہ قضا ہو جائے گی، آدھے گھنٹے تک ملتا ہوں۔ وہ وقت پر حیران تھا، کیسے نامہ کے پاس پڑ لگاتے اٹھتا تھا، جبکہ نامہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر روم سے نکلتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کھول کر دیکھا، پھر ناک کے قریب لائے سونگا۔ نو اپنے ایکسٹرا سافٹ اور گلابی ہو جاتے ہاتھوں کی نمی کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی پیاری خوشبو والا ڈرائی موئسچرائزر یوز کرتا تھا، جس کی بہت روح پرور خوشبو تھی، پھر کچھ ہاتھوں کے لمس کی مہک بھی وجود میں رکھتی تھی۔ اب نامہ اپنے مہکے ہاتھ کیسے دھو ڈالے؟ بہت بڑی مشکل لگی، پھر بھی اس نے اس خوشبو سے اجازت لیتے جا کر وضو کیا اور آ کر کبڈ کھولی تاکہ کوئی چادر یا اسکارف ڈھونڈ سکے، اور تبھی اس کی نظر بلیک کلر کے گرم سٹارر پر گئی جس کے کنارے ملٹی کلر کے موتیوں کا دونوں طرف کام تھا۔ بہت پیارا ہے یہ، کہیں ان کی ماما کا تو نہیں، پر اور یہاں کوئی ہے بھی تو نہیں۔ نامہ نے اسے چھوتے چھوتے ہاتھ ہٹا لیے کہ کہیں وہ نوح کی کسی یاد یا لمس کو نہ بگاڑ دے، پر تبھی اس کی نظر وہیں رکھی ایک بلیک چٹ پر پڑی۔ اسے اوڑھ سکتی ہو تم، یہ مجھے جتنا عزیز ہے تمہیں ایک رات میں اس سے دگنی عزیز لگ رہی ہو۔ یہ اجازت میں نے کسی کو نہیں دینی تھی، پر تمہارے لیے کچھ بھی نامہ سلطان۔ نامہ نے اس کارڈ کو اٹھائے، سلور کلر سے لکھی تحریر پڑھی اور بہت ہی پیار سے اسٹالر کو نکالے نامہ نے اسے وہاں سے ہٹ کر میرر کے سامنے رکے اوڑا، پھر اس کے دونوں پلو دائیں بائیں لپیٹے اور یوں اسٹالر اوڑے وہ چاند کا ٹکڑا سا لگنے لگی، جیسے سیاہ آسمان پر دمکتا چاند اپنی ساری روشنی دان کر رہا ہو۔ نامہ کی سانسیں بھاری پڑنے لگی، اس کی آنکھوں کے کناروں تک آنسو اترے، جنہیں وہ بہہ کر رخساروں پر اترنے سے روک نہ سکی۔ نامہ نے بہت کوشش کی نہ روئے، پر نو کا ساتھ اسے سخت خول سے نکالنے پر تلا تھا جو نامہ نے اپنی کمزوریوں کے گرد حاوی کر رکھا تھا۔ میں نے آپ سے ماما کو کبھی نہیں مانگا اللہ، نہ میں ان کو معاف کروں گی کبھی۔ بھلے آپ کہتے ہیں معاف کرنے والا آپ کا پسندیدہ ہے، مجھ میں یہ اہلیت نہیں، اگر ہوتی تو مل جاتی اب تک مجھے، لیکن میں نوح کے لیے آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ آدھی سے پوری ہو رہی ہوں، زیادہ پوری بھلے مت ہونے دیں، کیونکہ مکمل ہونے کے بعد ہر چیز کو زوال آ جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا سا پورا کر دینا کہ ہم دونوں ہر بچھڑنے کے درد سے محفوظ رہیں۔ وہ بہت اچھے ہیں نا، میں یہ اچھا انسان کسی صورت کسی کو واپس لوٹانا نہیں چاہتی۔ میں ان سے یہ کہوں نہ کہوں، میں آپ سے ہر سانس کے ساتھ بس یہی کہوں گی۔ وہ اپنے آنسو اپنی اس دعا اور اس بندے یقین کے ساتھ ارسال کر کے سکون پا گئی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کیے نامہ وہ اسکارف بھولے سے اوڑے ہی کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ میڈز اور ملازموں کے علاوہ کہیں کوئی نہ تھا۔ نامہ کو نوح کی بات یاد تھی، تبھی وہ لان میں آئی۔ نوح کے لاڈلے گارڈن اور پھولوں کو پانی دیتے میکائل دکان کے مسکرا کر پلٹے پر ان کی نظر اس حسین لڑکی پر رکی اور خاص کر نامہ کے اسٹالر پر۔ ان کے ہاتھ سے اسپرنکلر کین بے اختیار چھوٹا تو نامہ جلدی سے ان تک پہنچی کہ کہیں پیر پر نہ لگا ہو۔ آپ ٹھیک ہے نا میکائل انکل؟ نامہ نے پریشانی سے ان کے پیر کو دیکھا۔ نامہ یہ نوح نے دیا تمہیں؟ وہ جذباتی ہوتے نامہ کو دیکھتے بولے۔ تو وہ اسٹالر سمیت آ گئی ہے، یہ خیال آتے ہی پریشان سی ہوئی۔ او سوری، میں اسے اوڑے ہی نکل آئی کہ انہوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے دیا تھا، میں اسے رکھ کر آتی ہوں۔ آپ کا پیر تو ٹھیک ہے؟ نامہ نے اسے اتارنا چاہا پر میکائل دکان نے نامہ کے ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، پر اسے مت اتارو نامہ،
اسے نو کسی کو ہاتھ لگانا دور دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ اس کی ماں جب لنگز کینسر سے مری تھی نا، تب یہی اوڑا ہوا تھا ہماری نایا نے۔ یہ جان سے پیاری نشانی ہے جسے نو نے مجھ تک سے نہیں بانٹی۔ اس نے اسے تمہارے حوالے کیا ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ ناما نے دیکھا وہ شخص ٹوٹ کر بکھرنے کے باوجود اس خوشی سے بھرا تھا کہ ان کے بچے نے اپنی اذیت، تنہائی، اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کو کسی کو سچ میں چنا ہے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ ناما کی اپنی آواز کپ کپائی۔ یہی کہ اس نے تمہیں اپنی ذات کی گہرائی تک رسائی دی ہے۔ تم کون ہو ناما؟ تم اچانک سے کیسے اس کی زندگی میں آئی کہ نو کا وہ خوبصورت ورژن سامنے لائی جسے دیکھنے کو یہ باپ ترس گیا تھا؟ تم بلا شبہ ہاس ہو، تم مرہم ہو نو ادا دکان کا۔ ناما کا دل اتنی بڑی باتوں پر خوفزدہ تھا، بھلا وہ زخم دل و دماغ والی اس شخص کا مرہم کیسے ہے، یہ سمجھنے میں بہت مشکل تھا۔ میں خیال رکھوں گی ان کا۔ ناما کے پاس شاید میکائل دغان کی تڑپ کے لیے یہی چند لفظ تھے۔ میکائل نے بے حد شفقت سے ناما کا چہرہ ہاتھوں میں لیے ماتھا چوما۔ وہ بھی رکھے گا تمہارا خیال، وہ دگنا خوشی و یقین سے بولے۔ پر دیشا کی صبح صبح اس خوبصورتی میں دخل اندازی اچھا سائن نہ تھی۔ بڑا پیار ہو رہا ہے نو کی ڈرائیور سے؟ دیشا کی آواز میں پھیلی کڑواہٹ پر ناما نے ذرا فاصلہ بنایا تو دیشا دونوں کو ہی ہفکی سے دیکھ رہی تھی۔ نو کی ڈرائیور تھی یہ، اب تو میرے نو کا حصہ ہے، بیوی ہے یہ میرے بچے کی۔ ناما سلطان، کل ہی نکاح کیا ہے نو نے اس سے، میکائل نے فخر سے بتایا، جس پر دیشا کی ہفکی لمحے میں سرور سا بنی۔ ارے واہ، میری ناک تلے اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں، نہ سگی اولاد کچھ بتاتی ہے اور نہ سو تیری۔ ویسے اس طرح تم نے میرا ماتھا تو کبھی نہیں چوما میکائل۔ دیشا کے لہجے کی حسرت ہی تھی جو ناما نے محسوس کی۔ نہ جانے کیا تھا کہ ناما نے جب پہلی بار دیشا کو دیکھا تو ایک فطری کشش نے اسے میٹھی سی وائبز دی۔ اب بھی وہی کیفیت تھی کہ ناما کو اس عورت کی ہر بات طنز نہ لگی، بس تکلیف میں ڈوبی آس لگی۔ تم نے اس کی طرح نو کے لیے کچھ کیا بھی تو نہیں دیشا؟ ہر تم کہاں اتنی صبح جاگ گئی؟ مرنے والی تو نہیں ہو؟ میکائل کے لہجے سے ناما بھی مایوس ہوئی، جبکہ نظر اس کی دیشا کریزی پر تھی جو ناما کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ہی اولاد سے وہ حسد میں مبتلا تھی۔ مرے میرے دشمن، کچھ کام ہے ناما سلطان؟ ایسا کیا کر دیا تم نے نو کے لیے کہ میکائل کو اتنی پیاری ہو گئی تم؟ تیشا نے اول جواب واپس پھولوں کی کیئر کرتے میکائل کو دیا اور بقیہ سوال ناما کے سامنے آ کر رکتے پوچھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میکائل انکل بہت سویٹ ہیں، میرے بابا جیسے ہیں، اب برا فیل نہ کریں پلیز۔ ناما نے بہت نرمی سے دیشا کو تسلی دی، اہانت سے نکالا، جبکہ دیشا کا موڈ کچھ بحال سا ہوا۔ مجھے نو بہت برا لگتا ہے، پر تم اچھی لگی، خوش رہو، یہی رہو گی اب تم۔ ناما کو ان کے منہ سے پہلا جملہ سن کر دکھ پہنچا، پر اس کا دل چاہا وہ اس عورت سے باتیں کرے۔ جی ہوپ سو، یا شاید کبھی کبھی۔ ناما نے غیر واضح جواب دیا تو دیشا من ہی من میں مسرور ہوئی۔ یہ تو سارا کام خود ہی ہو گیا تھا، اب بس بیٹی کے اندر کی حسرت و ممتا کی تڑپ استعمال کر کے دیشا نے اپنے مطلب نکالنے تھے۔ گریٹ، چلو ملتے ہیں پھر۔ دیشا جلدی میں تھی تو ناما نے رسان سے سر ہلایا، پر ناما نے اس کا پوش تک نظروں سے تعاقب کیا۔ یہ اچھی ہے نا، پھر کیوں دور ہیں آپ ان سے میکائل انکل؟ ناما نے پلٹ کر میکائل کی طرف دیکھا جو ناما کی بات سنے ہنس پڑے۔ اس ناگن کو اچھا بس وہی کہہ سکتے ہیں جن کو اس نے ڈسا نہیں، اس سے تو اس کی اولاد بھی دکھی ہے ناما، لمبی کہانی ہے بچے، اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ روح کو پسند نہیں کرتی تو تمہیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے اسے۔ اگر تم سے نرمی و محبت سے پیش آئے تو نرمی دکھانے یا پگھلنے کی ضرورت نہیں، اس کا ضرور اس پیچھے مقصد ہوتا ہے ہر اچھے روپ کے۔ ناما حیرت سے کھڑی میکائل انکل کی باتیں سن رہی تھی کہ وہ کس ظالم طریقے سے اپنی بیوی کو برا کہہ رہے تھے۔ مجھ سے کیا مل سکتا ہے انہیں میکائل انکل؟ میرے دامن میں تو زیادہ کچھ ہے بھی نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی، نہ جانے کیوں اسے میکائل کا دیشا کو برا کہنا دکھی کر گیا۔ میکائل حیرانگی سے ناما کو دیکھنے لگے، انہیں تو اس کا دامن ہرگز حالی نہ لگا۔ پھر اٹھ کر ناما کے پاس آ رکے۔ تمہارے پاس نو کی خوشی ہے جو اس ظالم عورت کو کھٹکتی ہے۔ میں صرف عنایت سے پیار کرتا ہوں آج بھی، دیشا کے لیے میرے دل میں محبت کی بھیک بھی نہیں ناما، اور تبھی یہ اس شخص کو برا جانتی ہے جو مجھے پیارا ہے، خاص کر نو، کیونکہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور آج کے بعد ایسا نہ کہنا کہ تمہارے دامن میں زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے تمہیں براہ نو کی زندگی میں لا کر، اور میرے بیٹے کی شرارت تمہاری وجہ سے لوٹی ہے۔
جو انایا کے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر آسودگی سے میکائل دکان نے ناما کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اسے ڈھیر سی اہمیت جتاتے ایک سرور سی کیفیت میں مبتلا کیا۔ بیک وقت ناما کی بھوری آنکھیں دھندلا بھی گئیں۔ میں ان کی شرارت کا بھی خیال رکھوں گی، وہ پورے یقین دلاتے لہجے سے میکائل کو مسرور و شادماں کر گئی۔ میرا بچہ، وہ قربان سے ہوئے۔ میکائل انکل، میں ان کو بریک فاسٹ پر گھر لے جاؤں؟ وہ آپ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں کیا؟ ناما کے سوال کی خوبصورتی اور اجازت پر میکائل کا دل ٹھنڈا ہوا۔ مطلب ناما کے مطابق وہ بابا کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوگا، تبھی اجازت چاہ رہی تھی کہ ان سے آج نو کی کمپنی ہتھیا لے یا نہیں۔ نہیں، وہ جم سے واپس آتے ہوئے بس انرجی ڈرنک لیتا ہے، ناشتہ ہمیشہ ہاسپٹل جا کر کرتا ہے۔ تم اسے خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جاؤ، بابا اور ہیرت صاحب کو میرا ہائے کہنا۔ بہت اچھا ہے، اسے ساتھ لے کر جایا کرو۔ ہاسپٹل کا ہی ہو کر رہ گیا تھا سچ میں، ذرا باقی معاملات میں بھی گھساؤ اسے۔ باقی میری دعائیں تم دو کے کپل کو ہر نظر سے بچانے کو ہمیشہ ساتھ ہیں۔ وہ بے حد محبت سے پیش آئے تھے ناما سے اب تک، تبھی وہ ان کی بہت فکر و احترام سے بھر گئی تھی، کیونکہ محبت و خلوص کے بدلے ناما کے پاس بہت سی محبت آٹومیٹک آ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ کو میری ہیلپ چاہیے؟ وہ ان کے پھر سے پھولوں میں بزی ہونے پر ذرا خود بھی اشتیاق ظاہر کر گئی۔ تم یہاں سے پنک گلاب توڑو، بڑی بڑی ٹہنیاں اور نو کے روم کے واس کے لیے لے جاؤ۔ ناما نے ان کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ کیا بتاتی، واس تو توڑ چکی ہے۔ جی میں اتارتی ہوں۔ ناما نے یہی سوچا کہ وہ بس پھول سائڈ میز پر رکھ دے گی، تبھی ساتھ کھلے جوبن پر سجے پھول اس نے اتارے اور ان کو اکٹھے کرتے سے ہتھیلی میں ایک دو کانٹا لگا، پر ناما نے ان کو نیل سے ٹہنیوں سے وہیں چیئر پر بیٹھے اتارا۔ میکائل نے جب ناما کو یہ کرتے دیکھا تو اپنی رشک انگیز کیفیت چھپانے میں بالکل ناکام ہو گئے اور باخدا اس کو ڈھیر سی دعائیں دے ڈالی۔ رات کی طرف ذمہ داریاں نبھائے امائل واپس آیا تو بابا لان میں ہی یوگا کرتے نظر آئے۔ امائل کو گاڑی سے اتر کر وہیں آتا دیکھے شرارتی مسکرائے۔ اوئے ہوئے، اس ٹائم کہاں آ گئی یہ وی آئی پی سواری؟ ضرور بیوی کی یاد کھینچ لائی میرے بچے کو۔ ڈیڈی کا چھیڑنا جناب کو ہنسا گیا، وہ پاس آ کر ان کے قریب ہی رکا۔ جو اب کچن میں یار کی ہیلپ کو نکلنے والے تھے، وہ بھی فیروز صاحب کی سختی سے منع کرنے کے باوجود، کیونکہ آج سلطان صاحب میں جوانی والا شب جاگا تھا۔ بابا اس کی فکر تھی، مجھے یہ سچ ہے۔ اف اس سعادت مندی و اعتراف کے صدقے میں قربان، تو اس کے ساتھ آباد و خوش رہ، جیسی تیرے ماں باپ کی زندگی تھی، اس کا سایہ بھی نہ پڑے تیری خوشیوں کو۔ وہ لڑکی آخری سانس تک تجھ سے وفادار رہے میرے شیر۔ ویسے مجھے مانیہ بہت پسند آئی ہے، لگتی بھی باوفا اور خلوص والی ہے، بہت شانت سی روح بھی لگی۔ مطلب بس غرض ایک ہی ہے کہ جو اس کا ہے وہ اس کا ہی رہے۔ امائل خوش ہونا۔ اتنی ساری امائل کی راحتیں بیان کرنے کے بعد بھی بابا کو اس کی خوشی کا سوال ماحول اور یہ سحر سے جڑی صبح اور حسین کر گیا۔ جی ڈیڈی، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ہو بہو ایسی ہی ہے جیسی آپ کو لگی۔ امائل کا اعتراف اس بات کے لیے مزید سکون کا باعث بنا، تبھی اپنے بچے کو اپنے سینے بھیج گئے اتنے پیار سے کہ امائل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہمک گئی۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے تم دو کو۔ چلو میں اور فیروز ذرا ناشتے کو فائنل کرتے ہیں، وہ تو 2 گھنٹوں سے کچن میں گھسایا ہے ریو بچوں کو اپنے ہاتھ کا ناشتہ کروانے والا ہے۔ جب تک ہم سب مکمل کرتے ہیں نام اور نو بھی آ جائیں گے، تو تم دو بھی آ جانا باہر، آج سب مل کر بریک فاسٹ کریں گے۔ جاؤ میرا بچہ، کچھ وقت مانیہ کے ساتھ گزارو۔ امائل کو شیف صاحب کا سنے شوق بھی لگا، پھر اس چیز نے مسرت دی کہ وہ نامہ کے لیے شکر ہے سکون میں آئے، ورنہ ہیرت اور امائل دونوں نے فیروز سلطان کو ہمیشہ فکروں اور پریشانیوں میں ڈوبا ہی دیکھا تھا۔ وہ بابا سے اجازت لیے روم میں گیا۔ مانیہ دوسری کروٹ بدلے لحاف کندھے تک اوڑھے اسی کروٹ پر لیٹی تھی جہاں وہ رات اسے سلا کر گیا تھا۔ امائل نے چینج کیا اپنی کلین شیف کی جو کچھ دن سے چھوڑ رکھی تھی، اور ٹراؤزر شرٹ پہنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا رف سے مگر کافی ڈیشنگ حلیے میں واپس روم میں آیا اور مانیہ کے پاس ہی آ کر بیٹھا۔ اس کی سکون کی نیند امائل کو بے حد راحت دے رہی تھی۔ امائل نے ہاتھ بڑھا کر مانیہ کے کان پر ٹھلکے بالوں کی لٹیں ہٹائے، جھک کر اس کی کن پٹی کو چوما کہ وہ کسمسا کر جاگتی کروٹ فوراً امائل کی طرف پھیر گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی خود پر جھکے امائل کے چہرے سے چھوٹتی آفٹر شیو کی خوشبو پر وہ اپنی ہتھیلیوں کو اس کے چہرے سے جوڑے روٹ کر دیکھنے لگی۔ تم اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہو؟ تم یہ فیشل ہیئرز رہنے کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو ایسے تمہیں نظر لگے گی نا، خود کو چھپا رہنے دیتے میرے لیے امائل۔ مانیہ کے اٹھتے ہی لاڈ بری شکایتیں سنے وہ مدہوش کن مسکرایا اور مانیہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے سے لیٹے سے بٹھایا، کیونکہ اس پر بالکل بینڈ تھا۔
ایکچولی مجھ پر داڑھی یا بڑی شیو سوٹ نہیں کرتی، ورنہ تمہیں یہ فیشل ہیئر چبھیں گے یہ فکر تھوڑی کی میں نے۔ وہ جواباً انسیت بھری نگاہوں سے مانیہ کی نیند میں ڈوبی آنکھیں تختہ سے جس جتاتے لہجے میں بولا، وہ جاگتے ہی مسکرائی۔ اور ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ مانیہ کی صبح اتنی حسین ہوتی۔ یہ فکر کرتے تو معافی مل بھی جاتی، پر اب نہیں۔ دوبارہ ان کو مت ہٹانا مائل، تم پر سب سوٹ کرتا ہے، غصہ بھی، پیار بھی، تم مسکراتے بھی اچھے لگتے ہو اور گھورتے ہوئے بھی۔ وہ تھوڑی گھبرا کر بولی۔ اسے مائل کی نرم نظروں کی کچھ ہی دن میں عادت تھی، پر اس وقت ان سے آنکھوں میں بے شمار سکھ غالب تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے جب تم نے داڑھی رکھنے کا کہہ دیا تھا تب تم نامحرم تھی، تبھی میں مان نہیں سکا، اب تو ماننا پڑے گا۔ نیند ٹھیک لی تم نے؟ پین تو نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں اب بھی تھکاوٹ محسوس کر سکتا تھا۔ مانیہ نے اس کا رخسار سے جڑا ہاتھ پکڑے سر ہلایا، پھر اس کی ہتھیلی پکڑے ہی اپنے دل پر رکھی۔ امائل کی آنکھوں کا خمار ایک تڑپ میں بدلا۔ یہاں سب اچھا ہے تمہاری وجہ سے۔ وہ ہر سانس کے ساتھ امائل کو خاص ہونے کا احساس دلا رہی تھی، جس کی وجہ سے امائل کو لگا اسے بھی یہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں اس کی گردن میں ہاتھ جکڑ کر اپنے قریب کرے مانیہ کی دونوں آنکھوں کو اس اجلت میں چوم گیا کہ مانیہ نے جس لمحے کے بہت سا ٹھہرنے کی آرزو کی، وہ بہت ہی تیزی سے بسر ہو کر مانیہ کے پورے وجود کو جکڑ گیا۔ تم نے میری آنکھیں چومی یا بس مجھے لگا امائل؟ وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ امائل کو اس کی بدحواسی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرے خیال میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، تھکن سے بری مجھ پر جمی مجھے بھی تھکا رہی تھی۔ اور وہ مائل حیرت تھا کہ ایسے اظہار نہ کر کے بھی اظہار دینے کا سکھ مانیہ میں بھر کر رہ گیا۔ تم کبھی مت تھکنا، کبھی بھی نہیں، مجھے سنبھالتے ہوئے تو ہرگز نہیں۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوشی سے بری ہوں، تم کبھی تھکے لگے تو یہ خوشی مر جائے گی نا۔ مجھے خود سے اٹیچ کر رہے ہو نا، تو وعدہ کر لو مجھ سے اکتاؤ گی نہیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی، اپنے دل اور اپنی رگوں سے نکالنے کا سوچتے ہی مر جاؤں گی مائل۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورتی تکلیف پر سے یہ سب باتیں دوبارہ نہ کہنے کی تمہید میں اپنے بازوؤں کے حالے میں قید کرے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ان بازوؤں کے حصار میں وہ تڑپ سک بھی رہی ہو تو مسکرا دے۔ وہ اتنی محبت سے گلے لگاتا کہ گلے لگنا بھی ایک آگ جیسی قربت میں بدل جاتا۔ ماحول میں رومان پرور خاموشی کا رقص ہوتا، جو بظاہر چپ تھی پر اس میں ڈھیر گیت چھپے تھے۔ تمہیں یہ سب سوچنا ممنوع ہے، تمہیں ہر سٹریس اور ڈر سے دور رہنا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارا لفٹ میں دم کیوں گھٹا تھا؟ وہ اسے پکڑے روبرو لایا تو اب بھی تڑپی لگی۔ تو مائل نے اس کا ماتھا چومے اس کے بلکتے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بچپن سے خود کو بہت اکیلا پایا۔ جب یہ اکیلا پن بڑھنے لگا اور میں بڑی بھی ہونے لگی تو میں کچھ ٹائم ڈرگ ایڈکٹ بن گئی۔ جن لوگوں سے ڈرگ لیتی تھی ان کا تعلق کچھ کرمنل گینگ سے تھا۔ ایک بار میں انہی کی کلب تھی تو پولیس کا چھاپا پڑا۔ ان لوگوں نے مجھے کنٹینر میں بند کر دیا۔ 13 گھنٹوں تک میں وہاں بند رہی جب تک کلب سے پولیس کی سیل نہ ہٹی، کیونکہ میں پکڑی جاتی نا تو ان لوگوں پر ڈرگ کا ایک نیا کیس کھل جاتا۔ اس کنٹینر میں چھید تو تھے پر وہ قبر جیسے 13 گھنٹے مجھے کبھی نہیں بھول پاتے۔ میں اندھیرا دیکھتے ہی خود کو اس بند قبر میں محسوس کرتی ہوں۔ ڈونٹ وری، میں نے اس کے فوراً بعد ڈرگس چھوڑ دی اور اپنا 3 ماہ کا ٹریٹمنٹ بھی لیا تھا۔ وہ یہ سب بتاتی آخری جملے پر جبرن مسکرائی، کیونکہ اسے لگا مائل کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ اب کبھی اکیلا فیل مت کرنا، اندھیرے سارے بھیانک نہیں ہوتے، دیکھنا چاہو گی؟ وہ مائل کے دور ہو کر سوال کرنے پر مسکرائی۔ ہاں، کیا کرنے لگے ہو؟ اس کے پاس سے اٹھا اور جا کر کھڑکیوں پر پردے ڈال دیے، جبکہ مانیہ تب ذرا ڈری جب مائل نے روم کی مین لائٹ آف کرے بالکل روم میں اندھیرا کیا۔ مانیہ نے ڈر کر آنکھیں بند کی اور اس سے پہلے اٹھ کر چیخ دی۔ امائل نے اسے اپنے گلے لگاتے روکا۔ مانیہ نے اپنا چہرہ مائل کے کندھے میں چھپاتے اس کو زور سے جکڑا۔ وہ بے ترتیب سانس لیتی نڈھال ہونے لگی۔ جب امائل نے اس کی پشت پر ہتھیلیوں کو پھیرا تو وہ دھیرے سے پرسکون ہوئی۔ یہ اندھیرا بھیانک ہے کیا؟ وہ اس کے کان میں بولا۔ دکھائی تو دونوں کو کچھ نہ دے رہا تھا، لیکن مانیہ کی اکھڑتی سانسیں سنورتی سنائی ضرور دی۔ نہیں، اس اندھیرے سے پیار ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی گردن میں چہرہ سرکاتے چھپاتی بے حد رغبت سے بولی، اور محسوس کیا مائل نے اسے اپنے سینے کی ساری راحت دے دی ہے۔ کبھی مت ڈرنا ان تاریکیوں سے، میں اب سے ساتھ ہوں۔ کبھی ناراض بھی کر دیا تم نے مجھے تو خود کو تم سے دور نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے مانیہ، تمہاری ایک ایک سانس کی پرواہ ہے۔
तुम्हारे मुस्कुराने की तलब है, तुम्हारे नॉर्मल होकर जिंदगी जीने का अरमान है, तुम कीमती हो मेरे लिए। वैसे बहुत से सुकून पहुंचा रहा था। ये सब मानिया पर किसी मेडिकल ड्रग से ज्यादा असर अंगेज था। मुझसे ऐसे प्यार किया करो ना, बोल कर कहा करो माइल, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो अपनी ख्वाहिश कितनी आसानी से कह देती थी। अमाइल ने इसे वहीं रोका और ज़रा सा पीछे हटे, स्विच बोर्ड से पूरा कमरा रोशन करते। वो वापस मानिया तक पहुंचा जो बेहद खुश थी। बोल कर कहूँगा आपसे कि तुम कीमती और नायाब हो मेरे लिए, क्या इससे तुम्हें सुकून और खुशी मिलेगी? वो मोहब्बत भरी नज़रों से मानिया को जकड़ गया। तुम्हारी सोच से ज़्यादा मिलेगी। वो इतराफ करने नजरें झुका गई, जबकि माइल ने उसका झुका चेहरा ऊपर उठाते देखा ही कुछ ऐसी छेड़ दी और साथ ही नजरों से मानिया का दम सा निकलने लगा। वो अपनी नजरों की हिद्दत से एक बोल्ड लड़की को शर्माने पर मजबूर करने वाला यकीनन अनोखा ही शख्स था। वो मानिया को अपने करीब के इससे पहले कुछ मजीद करीब होता। बाहर बुलंद होती अजीबो गरीब आवाजों पर वो दोनों फिक्रमंद हुए, क्योंकि हिरत साहब के चिल्लाने की आवाज आई थी। क्या लेने आई हो तुम? खबर मिल गई क्या कि ये बाप बेटी कुछ सुख पा गए? आ गई तुम इन दो की खुशियां उजाड़ने सोहा? जब तक माइल और बानिया बाहर आए, आगे का मंजर देखे थम गए। फिरोज सुल्तान अजियत और नफरत से सोहा को न जाने कितने सालों बाद देख रहे थे, और हिरत साहब का गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा था। जबकि मामा को देखते ही मानिया ने खौफजदा होते हुए माइल को देखा। ये सोहा नहीं है, ये मेरी मामा है, दिशा करेजी। मामा आप यहाँ? मानिया ने आगे बढ़ते दिशा का दिफा करना चाहा, पर हिरत समेत फिरोज साहब के चेहरे भी पथरा गए, जबकि खुद अमाइल भी पत्थर हो गया। हाँ, तुम्हें लेने आई हूँ, खत्म करो ये तमाशा। दिशा ने मानिया पर गुस्से से देखते बम गिराया। वेट अ मिनट, किस लिए लेने आई हो तुम? पहले तुमने मेरे यार का दिल उजाड़ा, अब तुम मेरे बेटे का सुख छीनने आ गई डाइन। तुम नाम बदलने से, ये प्लास्टिक सर्जरियां करवा लेने से तुम अच्छी नहीं हो जाओगी सोहा, तुम वही रहोगी नीच और घटिया। हिरत साहब के अंदर का बहुत गुस्सा भड़ास बनकर निकला था, जबकि अमाइल की पथराई हालत में जुम्बिश फेरोज अंकल को देखकर हुई, जो सीने में उठते दर्द पर लड़खड़ाए थे। जबकि अमाइल उनकी तरफ दौड़ा। मेरे मुंह मत लगो हिरत, अपने साइको दोस्त को देखो मर वर ना जाए। और तुम चलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे पूछे बिना किसी से भी रिश्ता जोड़ने की? दिशा ने रोती मानिया को किसी दर्द की परवाह किए बिना इसे खींचकर वहां से ले जाना चाहा, जबकि फिरोज साहब को बस हल्का सा पेन था, तभी उन्होंने इशारे से माइल को मानिया के पीछे दौड़ाया। मामा छोड़े मुझे, मैं नहीं जाऊंगी घर, ये मेरा घर है। मानिया ने कर्ब के संग सिसकते अपनी कलाई झटकनी चाही, पर दिशा इसे घसीटने पर तुली थी। अमाइल ने इस सफाक औरत का रास्ता रोकते ही दिशा के हाथ से मानिया का हाथ छुड़वाते से अपने सीने लगाया। इसे इसकी इजाजत के बिना कोई छू नहीं सकता, भले फिर वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। मानिया किस कंडीशन में है जानती भी हैं आप? इसे ऐसे जानवरों सा समझकर घसीटने का क्या मकसद है? क्या बताना चाहती हैं? बहुत परवाह है आपको इसकी? इसकी जिंदगी में आती अच्छी बुरी चीजों की पहले कब फिक्र खबर रखी है आपने, जो आज इससे सवाल कर रही हैं? मेरी बीवी है अब ये, पूरी दुनिया से ज्यादा हक है मेरे इस पर। वो बहुत ज्यादा डरी सहमी कांप रही थी। अगर माइल ने इसे खुद में छुपाया ना होता तो अपनी माँ का दोहरा रूप सुनते ही मर जाती। ये तुम्हारी भूल है अमाइल कि मेरी औलाद पर किसी का भी मुझसे ज्यादा हक हो सकता है कभी। ये मेरे साथ जाएगी, इसका ट्रीटमेंट मैं खुद करवाऊंगी, इसे तुम्हारा तजुर्बा गार नहीं बनने दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, इसे मार ही डालो। कितने मरीज ठीक किए हैं अब तक अमाइल साहब? नो को इसकी कोई परवाह नहीं कि खुद के बजाय इसका केस तुम्हें थमा दिया कि लो करो एक्सपेरिमेंट। व्हाट द हेल? तीशा की जहर भरी टोन पर माइल ने बहुत खुद को बर्दाश्त से गुजारा। खुद मानिया तकलीफ के संग अपनी माँ को देखने लगी। अगर किसी और डॉक्टर ने मुझे छुआ भी तो मैं अपनी सारी नसें खुद काट दूंगी मामा। कि मुझे मारे या जिंदा छोड़े इसे सारे हक दिए हैं। प्लीज जाएं यहाँ से और हौसला जमा कर लें खुद में, जब मैं आपसे दिशा और सोहा का सवाल करूंगी। चाहे खुदा के लिए नामा के बाबा की हालत देखें, उन्हें कुछ हुआ तो नामा को कोई संभाल नहीं सकेगा। इतनी बेरहम ना बने, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मानिया ने सोरत के सामने आकर जिस तरह ललकार कर जवाब देने के साथ साथ हाथ बांधे, दिशा की ना गवारा ना की क्या वो मजीद रुके। मुझसे विला आकर मिलो मानिया, ये सब जाए भाड़ में। वो अगर आकर मानिया को कहे वहां से गई, पर जैसे पीछे भौचाल सा छोड़ गई। फिरोज साहब को इस औरत की सफाकी बोली ही कब थी कि आज फिर उसका ये जालिम रूप सारे जख्म बिल्कुल हरे कर गया। जबकि मानिया ने पलटकर भीगी आंखों से माइल को देखा। वो फौरन अपने बाजू खोल गया जिसमें वो रोती हुई आकर बस गई।
میں تمہیں مرنے یا تڑپنے نہیں دوں گا، تم تجربہ گاہ نہیں، زندگی بن چکی ہو میری، میں تمہیں ٹھیک کروں گا، آئی پرومس۔ وہ بھی ہرٹ تھا، مانیہ نے اس کے سینے کو ہونٹوں کی راحت دی کہ وہ ایسا سب نہ سوچے۔ مجھے خود سے زیادہ یقین ہے تم پر، ماما کی باتوں کو اگنور کرو۔ فیروز انکل۔ وہ دونوں یکدم پلٹے، جہاں حیرت صاحب نے سہارا دے کر فیروز کو کاؤچ پر بٹھا کر پانی پلایا تھا، اب وہ بہتر تھے۔ وہ دو بھی لپک کر ان کے پاس جا رکے۔ مانیہ تو ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہ فیروز سلطان کی آنکھوں کا درد نہ جٹلا پائی۔ پلیز مجھے بتائیں فیروز انکل، ماما کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ ہرن انکل ٹیل می، آپ انہیں سوہا کیوں کہہ رہے تھے؟ مانیہ کی طرف نے ان تینوں کو غمزدہ کیا۔ خود امائل کو اندازہ نہ تھا مانیہ کی ماں ہی سوہا نکلے گی، کیونکہ وہ بھی اس کی شکل بھول چکا تھا۔ سوہا ہی تھی وہ، فیروز کی ایکس وائف، ناما کی ماں ہے وہ۔ فیروز صاحب تو نہ بولے، پر حیرت صاحب کی جواب نے مانیہ کو ضرور کاٹ کر رکھ دیا۔ کیا؟ کب شادی ہوئی آپ سے؟ مجھے تو لگا ماما نے بابا سے ڈائیورس کے بعد بس میکائل بابا سے شادی کی تھی۔ کیا ان 6 سالوں کے بیچ ہوئی آپ دو کی شادی فیروز انکل؟ وہ شدید بے چین تھی، پر جب فیروز صاحب نے سر ہلایا تو مانیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سب کرب میں تھے۔ مطلب ناما میری ماما کی طرف سے بہن ہوئی؟ وہ تب اتنی قریبی لگی مجھے دل کے، ماں جائی جو تھی۔ آپ پلیز اداس نہ ہو، ناما کے لیے بہت قیمتی ہے آپ۔ ماما نے کیا بہت تکلیف دی آپ دو کو؟ پلیز ٹیل می۔ وہ بہت زیادہ تکلیف سے بری تھی اور چاہتی تھی جو اس کی ماں اذیت دے گئی اس کا ازالہ کرے۔ 5 سال تک وہ فیروز کی ہی بیوی رہی، پر با وفا نہ تھی، کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزار آئی، صرف فیروز سے طلاق لینے کو، کیونکہ یہ بہت پیار کرتا تھا، جان لوٹاتا تھا۔ بہت مارا فیروز نے کہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ایک با وفا شخص کو کوئی عورت ایسے ذروں میں بدلے تو یہی ہوتا ہے۔ ناما ان دو کے جھگڑے کو دیکھتے ڈر کر بھاگ گئی اور کڈنیپ ہو گئی۔ سوہا ہاسپٹل پہنچ گئی اور فیروز پر کیس کر دیا، اس باپ پر جو اپنی گمشدہ بچی کو در در بٹ کے تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر صفاق عورت نے فیروز کی ضمانت طلاق کے بدلے کروائی، کیونکہ وہ جیل میں رہ کر ناما کو تلاش نہیں کر سکتا تھا، تو اپنی ضمانت کے لیے سوہا کے پیر پڑا تھا۔ وہ ناما اور فیروز پر ایک ایسے ہاک ڈال کر گئی مانیہ۔ یہ سب سچ میں ناقابل برداشت تھا۔ مانیہ کی تکلیف بے حد بڑی، اسے ماما سے بہت شکایت تھی، پر آج دکھ ہوا کہ وہ ایسی بے درد عورت کی بیٹی کیوں ہے۔ ماما ناما سے پیار نہیں کرتی تھی کیا؟ ایسے چھوڑا اس کھوئے جگر کے ٹکڑے کو؟ آپ کیوں پیر پڑے؟ ہاں، ایسی ظالم عورتوں کے سر کاٹتے ہیں، پیر نہیں پکڑتے۔ I'm sorry، نہ میں یہاں آتی، نہ ماما تماشا کرتی، نہ آپ کے زخم ہرے ہوتے، مجھے معاف کرتے پلیز۔ وہ فیروز انکل کا ہاتھ تھامے اسے چومتی سخت شرمندہ تھی، پر وہ اس کا سر سہلاتے سے ایسا بولنے سے روک رہے تھے۔ تم اس گھر کا بخت بڑھانے آئی ہو، خود کو الزام نہ دو میرا بچہ، وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھی اور رہے گی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ تم تو اس مکان کی ٹھنڈک ہو۔ میرا ہی دل دغا دے گیا، مجھے لگا یہ اس کے لیے پتھر ہو چکا ہے، پر یہ دل پتھر نہیں ہوتے جب ایک بار ان کو موم بننے کی لت لگ جائے۔ میں نے تم سب کو پریشان کر دیا۔ ناما اور نو آتے ہوں گے، تم سب ٹھیک کرو اپنے چہرے، میں بھی ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہماری خوشیوں کو مٹی نہیں کر پائے گی، مجھ سے وعدہ کرو تم سب۔ فیروز سلطان کی آواز کانپ رہی تھی اور سینہ دکھ رہا تھا، پھر بھی ان سے خالد امائل اور خاص کر مانیہ کی تکلیف سہنا محال تھا۔ وعدہ کرتے ہیں آپ پلیز خود کو سنبھالیں، نام آپ کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ جائے گی انکل۔ امائل نے بھی دائیں طرف بیٹھتے یقین دلاتے سمجھایا، تو فیروز جبرن صحیح پر مسکرائے۔ اسے گلے لگاؤں کہ وہ میری بہن ہے، جو پیار مجھے اور ناما کو ماما دینا بھول گئی، وہ میں ناما کو ضرور دوں گی۔ آپ ناما کی فکریں چھوڑ دیں اب، ٹھیک ہے نا؟ مانیہ کی بات سب کو تڑپا گئی، خاص کر فیروز سلطان کو۔ تم سچ میں بہت پیاری ہو مانیہ، امائل سے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا۔ اول جملہ وہ مانیہ کا ہاتھ چومے بولے تو دوسری تاکید اپنے بغل میں بیٹھے سپوت کو کی، تو ماحول میں جیسے ایک سکون گلنے لگا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو؟ حیرت صاحب کی تو اب تک جان سینے میں اٹکی تھی، اور اب کی بار فیروز اس یار کو نثار نظروں سے دیکھ کر رہ گئے، اور مشکور بھی ہوئے کہ وہ ان کی جگہ بولا، چپ نہیں رہا، آج بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جبکہ مانیہ کی بھیگی مسکراتی آنکھیں جب امائل سے ملی تو وہ اسے دیکھ کر ہی بتا چکا تھا کہ اس وقت سے مانیہ پر کس قدر پیار آ رہا ہے۔ ناما کا میسج آیا ہے، کہہ رہی ہے نو آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ آتی ہے یہاں، آپ سب ایزی ہو جائیں، وہ عورت کچھ بھی برا نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ۔ وہ سبھی قدرے سنبھلے، جبکہ مانیہ نے بھی ہاتھ منہ دھونے اور فریش ہونے کی نیت سے واپس روم میں قدم بڑھائے، تو امائل دونوں محترمین کو حوصلہ دیتی نظروں سے دیکھے خود بھی مانیہ کے پیچھے گیا۔
मानिया ने चेंज किए ब्लैक फिट पैंट के साथ लूज सी ग्रे जर्सी पहनी थी और बालों को वैसे ही खुला छोड़ा। हाथ मुंह धोए वो ताजा दम होती बाहर निकली ही कि इसे अमाइल आता दिखाई दिया। यहाँ आओ तुम। अमाइल ने इसे जिस तरह हाथ पकड़कर अपनी बाजू के हिसार में लाकर खड़ा किया वो घबरा सा गई कि क्या तुम गुस्सा हो, क्या हुआ है? मामा की किसी बात से हर्ट हो गए? ऐसे लग रहा है चिल्लाओगे। वो ये सब डरे डरे कहती है। माइल को मुस्कुराहट बख्श गई। हर्ट हो भी जाऊं तो क्या मैं तुम पर चिल्लाने की जरूरत कर पाऊंगा? आज के बाद तो कभी नहीं। जो तुमने आज मुझे मान दिया है मैं ताउम्र इसका मकरूज रहूंगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये बिगड़ी शराबी नवाबी लड़की मेरी बीवी बनते ही इतनी बदल जाएगी कि पल पल प्यार छीनेगी मुझसे। इस अम्मानिया को आसमान पर बिठाने और उड़ाने को काफी था। मैं ना तो अब बिगड़ी हुई हूँ, ना शराबी हूँ, ना नवाबी। मैं बस समाइल की मानिया हूँ। और तुम्हारा प्यार जब सारे का सारा मेरा है तो मैं इसे मांगू या छीनूं ये मुझ पर है। ओके ना? वो रोब जमाती हुई माइल की धड़कनों के रास्ते में हाइल हुई। उसके रुखसार पर झुककर बेहद मान और शिद्दत से होंठों को जोड़े पीछे हुआ तो मानिया की आंखों में सुख सा ठहर गया। ओके, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए मानिया। वो बहुत ज्यादा खुश था मानिया को पाकर। थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में स्पेशल जगह देने के लिए। वो भी कहाँ उधार रखती थी। शायद अब अमाइल के थोड़े से इस्तेहकाक की हकदार थी वो नयापन जो मानिया के अंदर मजीद मान उतारता कि अमाइल को कितनी प्यारी है। ज़ाहिर नसीब। जी जनाब, तो आज की क्यूटू सी एपिसोड कैसी लगी? कल की एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो वीकेंड की लास्ट होगी क्योंकि संडे को नहीं आएगी एपिसोड। संडे को पारस दूंगी इंशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। कल होगा एक और धमाका जो बहुत ही मज़ेदार होगा, रोमांटिक भी कह सकते हैं। और ये इस नावल का रोमांस आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में 21। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अच्छा सा रिव्यू ज़रूर देते जाइएगा। बाय बाय।